ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو سبق ہے جسم النبات ہے اور یہ دوسرا پارٹ ہے۔ اس سے پہلے ایک پارٹ جسم النبات کا ہم پڑھ چکے ہیں، اب ہم دوسرا پارٹ پڑھنے جا رہے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ جسم النبات، پیڑ پودوں کا جسم۔ حفر البستانی الارض حول الفصیل باحتراس، احتراس کا مطلب احتیاط کے ساتھ۔ حفر البستانی، باغبان نے کھودا زمین کو، حول الفصیل پودے کے ارد گرد، باحتراس احتیاط کے ساتھ۔ بستانی نے یعنی باغبانی نے زمین کو کھودا فصلوں کے پودے کے ارد گرد، احتراس یعنی احتیاط کے ساتھ۔ وَكَأَنَّهُ يَخَافُ شَيْئًا، گویا کہ وہ کچھ چیز سے ڈر رہا ہو۔ فَسَأَلَ عَبَّاسٌ وَالِدَهُ عَنْ ذَلِكَ، تو عباس نے اپنے والد سے اس سلسلے میں پوچھا۔ وقال، اور کہا، لماذا يتوانى البستاني في شغله، توانا کا مطلب ہوتا ہے ہچکچانا۔ لماذا يتوانى البستاني، باغبان کیوں ہچکچاتا ہے، فی شغلہ اپنے کام میں، ولا يعجل اور جلدی نہیں کرتا ہے، یعنی اس کو کھودنے میں دھیرے دھیرے کیوں کر رہا ہے، اسے جلدی کیوں نہیں کھودتا ہے۔ قال عمر نے کہا، هو يخاف ان يقطع بعض الجذور فيضر بالفصيل، هو يخاف، وہ ڈر رہا ہے، ان يقطع بعض الجذور کہ وہ بعض جڑوں کو کاٹ دے، فيضر بالفصيل تو وہ پودے کو نقصان پہنچائے گا۔ وربما يموت، اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ پودے مر جاتے ہیں۔ لأن الجذور لازمة للشجرة وبها حياتها، اس لیے کہ جڑ جو ہوتے ہیں، جذر جمع جذور جڑ، اس لیے کہ جڑ جو ہوتے ہیں وہ لازم جز ہوتے ہیں، للشجرتی شجر کے لیے یعنی درخت کے لیے لازم چیز ہوتے ہیں، لازم ضروری چیز ہوتے ہیں۔ وبها حیاتها، اور اسی میں ان کی زندگی منحصر ہوتی ہے۔ وبها حیاتها، اور انہی میں یعنی جڑ ہی میں، حیاتها پیڑ پودے کے جسم کیا ہوتا ہے، زندگی کیا ہوتی ہے، منحصر ہوتی ہے۔ قال عباس، عباس نے کہا، وما فائدۃ الجذور وما شغلها حتى لا تحيا الشجرة بغيرها، عباس نے کہا، وما فائدۃ الجذور، اور جڑوں کا کیا فائدہ ہے، وما شغلها، اور اس کا کیا کام ہے، حتى لا تحيا الشجرة بغيرها، یہاں تک کہ پودے جو ہیں اس کے بغیر زندہ نہیں رکھتے، یعنی ایسی بات ہے، کیا اس کا فائدہ ہے جس کی وجہ سے پودے زندہ نہیں رہ سکتے اس کے بغیر۔ قال عمر نے کہا، النبات انما يثبت في الارض بالجذور، یقیناً پیڑ پودے جو ہوتے ہیں انما يثبت، وہ ثابت قدم ہوتے ہیں، فی الارض زمین میں، بالجذور جڑوں کے ذریعے سے، یعنی جڑ ہی کے ذریعے سے وہ زمین میں ٹکے ہوئے ہوتے ہیں، زمین میں کھڑا ہوتے ہیں پیڑ پودے۔ فہی التی تمتص الغذاء من الارض، یہی ہے یعنی جڑ ہی ہے، تمتص الغذاء من الارض، جو کہ زمین سے غذا کو کیا کرتا ہے، چوستا ہے، جڑ ہی چوستا ہے، یعنی جڑ کیا کرتا ہے، پانی کو اپنے اندر کھینچتا ہے اور پورے جسم میں، پورے پودے میں پہنچاتا ہے، اور اسی طرح غذا، کھاد وغیرہ جو بھی دیا جاتا ہے اس کو چوستا ہے۔ فہی التی تمتص، امتص یمتص کا مطلب چوسنا، فہی التی تمتص الغذاء، تو یہی ہے جو کہ غذا کو، پیڑ پودوں کو چوستا، غذا کو، پانی کو، غذا وغیرہ، کھاد وغیرہ کو چوستا ہے، من الارض زمین سے، وتبحث عنہ، اور اس کو تلاش بھی کرتا ہے، الا تراہا، کیا تم نہیں دیکھتے، ممتدۃ متشعبۃ فی باطن الارض، کیا تم نہیں دیکھتے اس کو، ممتدۃ مطلب پھیلے ہوئے، متشعباً کا مطلب ہوتا ہے کانٹے دار، یعنی کانٹے دار پھیلے ہوئے تم اس کو نہیں دیکھتے، فی باطن الارض زمین کے اندر۔ کوئی بھی درخت وغیرہ کو جب اکھاڑا جاتا ہے تو اس کس طرح سے کانٹا دار بنا ہوا رہتا ہے، اسی کو کہا گیا ہے کہ انہا جواسیس، گویا کہ وہ جاسوس ہے، وہ عیون، عیون کا مطلب ہوتا ہے آنکھ، عین جمع عیون، لیکن یہاں پر جاسوس ہی ترجمہ کریں گے کہ انہا جواسیس و عیون، گویا کہ وہ جاسوس اور جاسوسی ہے،
قدم بستت لعملها، گویا کہ اپنے کام کے لیے پھیلے ہوئے ہیں، یعنی جس طرح سے جڑ پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، جاسوس کس طرح سے چاروں طرف پھیلے ہوئے ہوتے ہیں تاکہ کوئی نقصان نہ ہو، اسی طرح سے یہ جاسوسی کی طرف جڑ جو ہے پورے زمین میں چاروں طرف پھیلے ہوئے ہوتے ہیں تاکہ پودے کو بالکل مضبوطی ملے اور اس کو کسی طرح سے اس کو نقصان نہ ہو، وہ گر نہ سکے۔ تو کأنہا جواسیس و عیون، گویا کہ وہ جاسوس ہے، قد انبسطت لعملها، جو کہ اپنے کام کے لیے پھیلا ہوا ہو۔ عباس کہتا ہے وما هي الاجزاء اللازمة للنبات غیر الجذور، کہ جڑوں کے علاوہ نبات کے لیے، پیڑ پودوں کے لیے کون سا ایسا جز ہے جو کہ لازم ہے، یعنی وما هي الاجزاء اللازمة للنبات، اور کون سا جز لازم جز ہے للنبات پیڑ پودے کے لیے غیر الجذور جڑوں کے علاوہ۔ قال عمر نے کہا من الاعضاء اللازمة للنبات ساق، من الاعضاء اللازمة للنبات الساق، لازم جز میں سے ہے نباتات یعنی پیڑ پودے کے لازم جز میں سے کیا ہے؟ الساق، ساق کا مطلب ہوتا ہے تنا، جو تنا ہے، یعنی لازم جز دوسرا کیا ہے؟ تنا، ساق مطلب تنا۔ وهو الجزء البارز على الارض، اور وہ جز ہے، وہ کیسا ہے؟ الجزء البارز، یعنی ظاہر ہونے والا جز ہے، کس پر؟ زمین پر، یعنی زمین پر وہ دکھتا ہے، جڑ تو دکھتا نہیں ہے، جڑ نیچے ہوتا ہے، لیکن وہ جز جو ہے یعنی تنا جو ہے وہ اوپر ہوتا ہے۔ وهو الجزء البارز، اور وہ ظاہر ہونے والا جز ہے على الارض، زمین پر۔ وهو الذي يحمل الفروع والاوراق، اور وہی جز ہے جو کہ فرع جمع فروع مطلب شاخ، جو کہ شاخوں کو اور پتوں کو کیا کیے ہوئے ہوتا ہے؟ لیے ہوئے ہوتا ہے، ڈھوئے ہوئے ہوتا ہے۔ ويسيل فيه غذاء الشجرة، اور اسی میں سرایت کرتا ہے، یسیل بہنا ہوتا ہے، سرایت کرنا، ویسیل فیہ، اور اسی میں سرایت کرتا ہے غذاء الشجرة، درخت کے غذا، وینتقل الی اجزائها، اور اس کے جز تک یعنی درخت کے جز تک منتقل ہوتا ہے۔ والآخر لازم للنبات الاوراق، اور آخری جو لازم چیز ہے نبات کے لیے، پیڑ پودوں کے لیے، وہ کیا ہے؟ الاوراق، وہ پتا ہے۔ وبها يتنفس النبات، اور پتے کے ذریعے ہی نباتات یعنی پیڑ پودے سانس لیتے ہیں۔ ويأخذ من الهواء ما يصلح به حياته، اور وہ ایسی ہوا لیتے ہیں، ويأخذ من الهواء، اور ایسی ہوا لیتے ہیں ما يصلح به حياته، جو کہ ان کی زندگی کے لیے کیا ہو؟ بہتر ہو، ما يصلح جو کہ بہتر ہو، حياته ان کی زندگی کے لیے، یعنی ان کی زندگی میں جو بہتر ہو۔ وهذه الثلاثه، اور یہ تینوں، الجذور جڑیں، والساق اور تنا، والاوراق اور پتے، هي اعضاء النبات اللازمة لحياته ونمائه، اور وہی الاعضاء النبات، اور یہ نبات یعنی پیڑ پودے کے اعضاء لازم اعضاء ہیں، لحیات ہیں ان کی زندگی کے لیے، ونمائه، اور ان کے نمو ہونے کے لیے، بڑھنے کے لیے۔ وَيَكْفِيكَ يَا عباس، تمہارے لیے کافی ہے اتنا اے عباس، وَيَكْفِيكَ يَا عباس، تمہارے لیے کافی ہے اے عباس، هذا الدرس الاول عن النبات، یہ پہلا سبق عن النبات، پیڑ پودوں کے متعلق، یعنی یہ پیڑ پودے کے متعلق تو نے اتنا کچھ سیکھ لیا، یہ تمہارے لیے کافی ہے۔ قال عباس نے کہا عجبا یا ابی، عجیب و غریب چیز ہے اے ابو، ما كنت اعرف من قبل، اس سے پہلے میں نہیں جانتا تھا، ان النبات جسم حی نام، کہ یقیناً پیڑ پودے جو ہیں کیا ہیں؟ جسم حی نام، ایک زندہ جسم، نمو کرنے والا زندہ جسم ہے، میں نہیں اس سے پہلے میں نہیں جانتا تھا۔ لہو ترکیب دقیق، اور اس کی باریک کیا ہے؟ بناوٹ ہے، ترکیب مطلب بناوٹ، لہو جس کی ترکیب دقیق، باریک بناوٹ ہو، میں اس سے پہلے نہیں جانتا تھا۔ قال عمر نے کہا کذالک کل شیء، اسی طرح ہر چیز ہے، یعنی ہر چیز کی بناوٹ اسی طرح باریک اور دقیق، باریک ہوتی ہے، کوئی چیز کوئی جلدی اس کو پرکھ نہیں سکتا ہے۔ فاذا درستہ، جب تم اس کو پڑھو گے،
درستو کا کتابن، جب تم اس کو پڑھو گے کتاب کی طرح، تعجبتا تو تم تعجب کرو گے، من صنع اللہ الذی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کاریگری سے، الذی اتقن کل شیء جنہوں نے ہر چیز کو مضبوط اور پختہ کر دیا، وعرفت اور تو نے جان لیا، ان فی کل شیء آیا کہ ہر چیز میں، ان فی کل شیء آیا کہ ہر چیز میں ایک نشانی ہے، للہ اللہ کے لیے، وعرفت اور تو نے جان لیا، ان فی کل شیء آیۃ للہ کہ اللہ کے لیے ہر چیز میں ایک نشانی ہے، وفی ذلک یقول الشاعر اور اسی سلسلے میں شاعر کہتا ہے، کیا کہتا ہے، وللہ فی کل تحریکۃ وفی کل تسکینۃ شاہد وفی کل شیء لہ آیہ تدل علی انہ واحد، وللہ فی کل تحریکۃ اور اللہ ہی کے لیے ہر نقل و حرکت میں، وفی کل تسکینۃ اور ہر نقل و حرکت کے علاوہ، نقل و حرکت کے برخلاف یعنی سکونت میں کیا ہے، گواہ ہے، سکونت میں گواہ ہے، وفی کل شیء لہ آیہ اور ہر چیز میں ان کی نشانی ہے، تدل علی انہ واحد جو اس بات پر دلالت کرتی ہے، انہ واحد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تدل علی وہ اس بات پر دلالت کرتی ہے، انہ واحد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی، اگلا سبق پڑھیں گے اگلے دن، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔